إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه في موضع آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے زمین، آسمان، ان کے علاوہ اور سارے جہان کو پیدا فرمایا. ہر ایک کے اندر ایک نظام قائم کیا. ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق حکم اور فیصلہ عطا فرمایا. کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی تمام اشیاء اور چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں اور جو ہمارے ادراک سے باہر ہیں، ہر ایک اسی ذات واحد کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، تسبیح اور تہلیل کے گن گاتی ہیں. ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ایک عظیم شرف، بزرگی اور فوقیت عطا فرمائی. عقل کی نعمت سے بہرور فرمایا.
ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو جانا، پہچانا، سمجھا، پڑھا، عقل سے فیصلہ کیا، دل سے تسلیم کیا، پھر ہم نے اپنی زبان سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کی حمد و ثنا میں اپنی زبان کو حرکت دیا۔ یہ ساری فضیلت اور خصوصیت جو ہمیں حاصل ہوئی، اس ذات گرامی، اس عظیم ہستی، محسن انسانیت، رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا اور آپ نے اپنی رسالت پیغمبری کا سارا فریضہ بحسن و خوبی، تگ و دو، محنت اور لگن سے امت کو پہنچایا اور ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حاضرین جمعہ، موضوع سخن ذکر اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کے فوائد اور فضائل۔ یوں تو کہا جائے اور دیکھا جائے تو دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا، بارش نازل ہوتی ہے، ہمیں ایک عجیب سی گنگناہٹ اور سرسراہٹ کی صدا سنائی دیتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، ایک عجیب سی آواز محسوس ہوتی ہے، دریا بہتی ہے، ہمیں اس کی موجوں کی لہروں سے ایک عجیب سی پکار محسوس ہوتی ہے، پرندے کیا بول رہے ہیں، رات کی تاریکی کے اندر جبکہ ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ تو ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق جس کو ہم نے پیدا کیا، وہ ہماری تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اہل توحید ہیں۔ آئیے آیت کریمہ جو میں نے خطبہ کے اندر پڑھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات وضاحت کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آئے، اور جو فائدہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس فائدے کو آپ اچھی طریقے سے حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایماندار مرد، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد، اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز، سچ بولنے والے، سچ کا شعار اپنانے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے، مصائب کے اوپر اپنے اللہ کے دامن کو نہ چھوڑنے والے، برداشت کرنے والے، حق کی راہ میں حق پر ثابت قدم رہنے والے مرد،
اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر، ہر حالت میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، جھکنے والے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے والے مرد، والخاشعات اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے، اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو تج دینے والے مرد اور اپنی خواہشات سے پہلو تہی اختیار کر دینے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے، اللہ کا بہت زیادہ تذکرہ کرنے والے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان تمام مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ آپ کو فائدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھا ہے، اور اللہ جسے بخش دے اس کی خوش نصیبی کا کیا پوچھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو انعام دے، جس کو اجر دے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، کتنا دے، کس انداز سے دے، کتنی عزت دے، کتنا شرف دے، کتنا انعام دے، کیا کچھ عطا کر دے۔ اجرن عظیم کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ہمارا ذکر کرو تمہیں اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ آپ اذان ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی کا کلمہ بلند کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل جمعرات یا ایسے ہی مختلف ایام کے اندر ہم نے دیکھا، اور آپ بھی دیکھتے ہیں، کوئی اپنے دھرم کا، اپنے مذہب کا کلمہ بلند کر رہا ہے، کوئی اپنے پیر و مرشد کا کلمہ بلند کر رہا ہے، کوئی اپنی ذات کا بخان رہا ہے، کوئی اپنے قبیلے کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی اپنے برادری کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی ذات کے تذکرے سے اپنے آپ کو مصروف رکھ رہا ہے۔ لیکن کتنا خوش نصیب ہو وہ شخص جو اللہ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سارے تذکرے، ساری باتیں ایک طرف، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، آپ کہتے ہیں واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ سب سے بڑا ہے۔ کس اعتبار سے؟ یاد کرنے کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، انعام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ لوگوں سے سارے کچھ کام ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہو پاتا ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، ہمارے بندے ہو ہمارا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مومن کہلانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، خوب خوب ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، حد سے زیادہ ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو صبح اور شام۔
آپ یہ نہ سمجھیں کہ صبح اور شام سے مراد آپ صبح کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، شام کو کریں، یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر علی کل احیان، یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آئیے کچھ اور فوائد آپ کے سامنے رکھوں تاکہ مقصد کی بات آپ کو حاصل ہو جائے۔ جو ضرورت ہے ہماری، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لاؤں اللہ کے قریب، دین کے قریب، مسجد کے قریب۔ اللہ کا فضل ہے، چھوٹی سی یہ مسجد جس کے اندر نماز ہو رہی ہے، جمعہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور مسجد کے لیے یہ اراضی زیر تعمیر ہے۔ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں، آل میں، اولاد میں، آپ کی نیک اعمال میں، آپ کے ثواب میں، اجر میں برکت عطا فرمائے، زیادتی عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ یہ ایسا کام ہے جس سے منسلک ہونے والا اللہ کا مقرب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خطائیں معاف فرماتا ہے، اس سے بلائیں ٹالتا ہے۔ اللہ کے وہاں جو انعام ملنے والا ہے اس کا تصور ہم اپنے نہ ذہن سے کر سکتے ہیں نہ اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا دھیان دیجئے۔ اللہ کی مسجد آخرت میں اپنے واسطے محل تعمیر کرنا ہے۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ آپ کا ذکر کرے۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے، آپ کی اگر دوستی کسی پہنچے ہوئے آدمی سے ہے، بڑے آدمی سے ہے، جو کسی منصب کے اوپر فائز ہے، آپ کا نام اگر زندگی میں کبھی لے لیا کسی منچ پر، آپ پوری زندگی کہیں گے کہ فلاں جگہ فلاں نیتا نے میرا نام فلاں اسٹیج پہ لیا تھا۔ اللہ آپ کا تذکرہ کرے گا، اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا۔ آپ کو کوئی گہرا دوست ہو، آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یاد رکھوں گا، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کوئی مشکل وقت آئے گا آپ کے اوپر تو میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ کیا مطلب ہوگا؟ ہر طریقے سے آپ کی مدد کروں گا، آپ کا سہارا بنوں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، آپ کی ترقی کروں گا، آپ کے لیے کام بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتیں اتنی ہیں، ایک ایک نعمت کا تم شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ تم سب کچھ بھولے بیٹھے ہو لیکن تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتیں جو تمہیں میسر ہو رہی ہیں ان نعمتوں کا بس تم شکریہ ادا کر دیا کرو، اور میرا کفر مت کیا کرو، میری ناشکری مت کیا کرو۔ اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ آپ کو نصیب ہوگا اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اس سے بڑی بات آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا ساتھ۔ اور آگے چلیے، کیا فوائد قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، میں وہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ جو غافل ہوئے بیٹھے ہیں، دور ہو گئے ہیں، آپ قریب آئیں، آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہو، آپ اللہ والے بنیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے. ٹیبلٹ کام نہیں کر رہے, انجیکشن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, بے چینی ہے, پریشانی ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, بچوں سے خوش نہیں, گھر سے مطمئن نہیں, اپنے کاروبار پر اسے اعتماد نہیں, اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں, فکر ہی فکر, چین کھو گیا, آرام کہیں گم ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا. یہ نسخہ ہے, یہ دوا ہے, یہ علاج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شاید آپ نے غور نہ کیا اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے. آپ کا ایمان, میرا ایمان اور پوری دنیا کا ایمان, چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے, لیکن حقیقت اس کا دل گواہی دیتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے, جو مومن ہیں, ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے, اطمینان حاصل ہوتا ہے. ہاں یقین کر لو, سن لو, حقیقت مان لو کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. کہاں آپ جا رہے ہو, کس دنیا میں آپ کھوئے ہوئے ہو. علاج اللہ نے مختصر سا بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کا ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. آئیے اللہ کی خاص معیت اور سنگت آپ کو حاصل ہوگی, اللہ کی دوستی آپ کو حاصل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یہ بات میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے, جیسا اس کا خیال ہوتا ہے, جیسا سوچتا ہے میرے بارے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. میں ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا بندہ میرے متعلق خیال کرتا ہے. جب بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. آپ اللہ کو یاد کریں, اللہ کی معیت, اللہ کی سنگت آپ کو حاصل ہوگی. جب اللہ کا ساتھ آپ کو حاصل ہو جائے, دنیا آپ کی مخالف ہو جائے, کوئی آپ کا کچھ بگاڑ سکتا, کوئی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا. اللہ آپ کا ہونا چاہیے. آج عام طور سے مرد و خواتین ایک وسوسے کا شکار ہیں, شکوک و شبہات کے اندر پڑے ہوئے. گھر میں کچھ ہے, بچے پر کچھ ہے, بیوی پر کچھ ہے. علاج کیا ہے؟ بہت پریشان ہیں, مارے پھر رہے ہیں. کچھ ایسے کام اور ایسے اعمال بھی کر گزرتے ہیں جو ہمیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے, شرک کے اندر داخل کر دیتا ہے. آپ نے سورہ ناس قرآن کی ترتیب کے حساب سے آخری سورہ ہے, آپ نے پڑھا ہوگا من شر الوسواس الخناس. اے اللہ میں بہت سی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں, ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وسواس. وسوسہ ڈالنے والے, دلوں کے اندر برے خیالات, بری باتیں, برائی کی طرف راغب کرنے والے شیطان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری. آپ نے تذکرہ کیا, کس کا کیا؟ اللہ کا. ساتھ کس کا مانگا؟ اللہ کا. پناہ میں کس کے جانے کے لیے آپ نے طلب کیا؟ اللہ کے.
وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الخناس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، خناس اس شیطان کو کہتے ہیں جو بار بار آپ کے پاس آتا ہے اور بار بار آپ سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ کب آتا ہے؟ جب اللہ کو بھولے ہوتے ہیں، وہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر قبضہ جما لیتا ہے۔ شیطان کی سنگت ہمارے ساتھ مستقل ہوا کرتی ہے، لیکن اس وقت جب اللہ کو یاد کرتے ہیں شیطان آپ سے بھاگ جاتا ہے، آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک چیز آپ سوئے رات کو، عموماً نوجوان بزرگ طبقہ دونوں، موبائل کا ایسا دور چل گیا ہے، اللہ اس کے فتنے سے ہر امت مسلمہ کے فرد کو بچائے۔ بجائے سونے کے وقت کی دعا پڑھنے کے، اللہ کا ذکر کرنے کے، بہت سی ایسی چیزیں وہ دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو موبائل بند کرنا بھی بھول جاتے ہیں، کانوں کے اندر کچھ لگا لیتے ہیں، کوئی اور نہیں سنتا، ہمارے دل تک بات پہنچ رہی۔ صبح ہو جاتی ہے اسی حالت میں، کس کروٹ ہے، کیسے ہے۔ جب آپ سوتے ہیں شیطان آپ کے سر پر آتا ہے، آپ کے گدی کے بالوں کو گرہ لگا دیتا ہے، فجر تک آپ پڑے رہتے ہیں، کہتا ہے تھپکی دے کر کے کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، نیند بڑی میٹھی ہے، سویا رہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن جب صبح کو اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے، اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہے، وضو فرماتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ساری کی ساری گرہیں کھل جاتی ہے، تینوں گرہیں کھل جاتی ہے، اس کی صبح بڑی خوش و خرم ہوتی ہے، بڑا حساس و بساس ہوتا ہے، بڑا چاق و چوبند ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو صبح کو اٹھتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، اس کے بعد اٹھتا ہے، نہ اللہ کا نام لیتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو شیطان کی گرہ اس کے بالوں کے اندر پڑی ہوتی ہے، اس کی صبح بھی بری ہوتی ہے، پورا کا پورا دن وہ چڑچڑا ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے، اس سے اچھے کام نہیں ہوتے۔ آپ کا تجربہ ہوگا، گھروں کے اندر ناچاکی، ایک دوسرے سے نفرت، ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ، لڑائی جھگڑے۔ اللہ کی پناہ ہے، ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، ساری مصیبتیں مول لے لی۔ وقت ہو چکا ہے، باتیں بہت کچھ تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اسی تعلق سے یا اور جو اللہ توفیق دے گا اس تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے آ کر کے بیٹھے، جگہ مسجد میں کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تفصحوا فی المجالس یفصح اللہ لکم، مجلس کے اندر بیٹھنے کی جگہ میں کشادگی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر کشادگی فرمائے گا۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، قریب قریب ہو کر کے بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر اور اپنی یاد میں مشغول رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کے ہر معاملے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں حصہ لینے کی، مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان، اسلام، عمل صالح پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین جب وفات فرمائے تو ایمان پر اور عمل صالح کرتے ہوئے ہماری وفات فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔